اپنی بیوی پر خاوند کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ میں چند حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنی بیوی پر خاوند کے کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو یہ حکم کرتا کہ وہ کسی آدمی کے لیے سجدہ کرے تو میں عورت کو ہی یہ حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرے۔ یعنی میں یہ حکم کسی کو نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر بھی فرض و تقدیر میں یہ حکم کرتا تو بیوی کو کرتا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرے۔ تو اس سے اشارہ ہے اپنے خاوند کے حقوق کی طرف، ان کے تعظیم اور عظمت کی طرف۔ تو آپ یہ بات بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ سجدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت جو عبادت کا سجدہ ہوتا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی جو بھی عبادت کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں پچھلی امتوں میں جائز تھا اور نہیں امت محمدیہ میں جائز۔ لیکن سجدہ تعظیمی یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا تھا، لوگ ان کے لیے بطور تعظیم بطور اکرام کے سجدہ کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ میں اس سجدے کی گنجائش نہیں۔ امت محمدیہ میں سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ حکم کرتا کہ کوئی آدمی کسی کے لیے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرے، لیکن میں یہ امر نہیں کرتا، یہ حکم نہیں کرتا، کیونکہ میری امت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ترمذی کی ایک اور روایت ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کو اذیت نہ دے، اپنے خاوند کو تکلیف نہ دے، الا قالت زوجته من الحور العين، مگر یہ کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف دے کہ جو جنت والی حور ہوتی ہے، بڑی آنکھوں والی، ان کی جو زوجہ ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہے لا تؤذی قاتلک اللہ، آپ ان کو تکلیف نہ دیں، اللہ آپ کو ہلاک کرے۔ یعنی وہ جو عورت اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے پھر وہ جو جنت والی حور ہوتی ہے اس آدمی کے لیے جو جنت کی حور ہوتی ہے پھر وہ اس کی بیوی کو بددعا دیتی ہے کہ آپ کیوں ان کو تکلیف دیتی ہو، فإنما هو عندك دخيل، یہ تو آپ کے ہاں ایک مہمان ہے، فيوشك أن يفارقك إلينا، ان قریب یہ آپ سے جدا ہو کر ہماری طرف آئے گا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت پر اپنے خاوند کے حقوق ہیں جس کی وجہ سے عورت کے لیے کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں بنتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، ان کو تکلیف دے، ان کو اذیت دے۔ لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ خاوند اس پر ظلم کرے اور ان کے ساتھ زیادتی کرے، نہیں، بلکہ خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، وخیارکم خیارکم لنسائہ، اور تم میں سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا، یعنی کامل ایمان کا دار مدار وہ اخلاق پر ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ کامل مومن ہے۔
اور پھر اچھے اخلاق کا دار و مدار عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کریں.